کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ مسجد میں تعلیم شروع کر کے لوگوں کے پاس جا کر کے غفلت کے ماحول سے نکال کر، گناہوں کے ماحول سے نکال کر، بازار کے ماحول سے نکال کر، گلی کوچوں سے ان کو سمجھا بجھا کر اللہ کے گھر میں لائیں گے۔ جتنا ہماری مسجدیں ہمارے مسجد سے آباد ہوں گی، اتنا ہی ہمارے گھر خیر و برکت سے آباد ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ سمجھے بھائی؟ اور آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، باطل کی نوک جھوک سے اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بستی کو محفوظ فرمائے۔ سمجھے بھائی؟ آج دنیا میں جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں، اور جتنی بدکاریاں، اور جتنا زنا، اور جتنا رشوت خوری، اور جتنا بے حیائی اور بے شرمی، جتنا ظلم اور ستم آج گھروں میں اور ماحول میں اور گاؤں میں اور گلیوں میں اور بازاروں میں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اور مسجدوں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خرافات ہو رہی ہیں۔ جس دن ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور ان اعمال سے آباد کریں گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ان تمام خرافات کو اور تمام برائیوں کو اور تمام شکلوں کو، جو برائیوں کی شکلیں ہیں، اللہ اپنے قدرت سے ختم فرمائے گا۔ سمجھے؟ ابھی ہم ڈیوزبری میں گئے، انگلینڈ میں، سمجھے؟ وہاں مرکز کے اطراف میں اکثر مسلمان رہتے ہیں، تو 4 شراب خانے تھے، کتنے؟ 4 شراب خانے تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنی مسجد کے آباد کرنے کا عمل شروع ہوا، سمجھے، ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، وہاں کے احباب نے بتایا یہ شراب کھانے والوں سے کسی نے بھی نہیں کہا تم بند کر دو، انہوں نے خود ہی بند کر دیا۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا جب سے تم لوگوں نے مسجد کی آبادی والی محنت کیا ہے اور گھر گھر تم لوگ جاتے ہو اور ایمان یقین کی بات کرتے ہو، اور وہ نوجوان بوڑھے دیکھ سب مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر قال اللہ قال رسول سنتے ہیں اور زیادہ وقت مسجد میں دینے لگے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی گراہک نہیں آتا ہے، تو ہم نے مجبور ہو کر بند کر دیا۔ یہ ہے تعلیم کی برکت۔ اور گندے ماحول میں، یورپ کے ماحول میں جب مسجد کی آبادی سے ان کے گناہ چھوٹ سکتے ہیں، ان کا گندا ماحول ختم ہو سکتا ہے، تو بتاؤ ہمارا ہندوستان تو الحمدللہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اور یہ نیپال، ان کا دیہات تو بالکل پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، برائی کا شائبہ بھی نہیں۔ سمجھے بھائی؟ جب یہ دعوت کی محنت جائے گی اور ہمارے دعوت ہر گھر میں اور مسجد میں زندہ ہوں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر برائی کو اللہ ختم فرمائیں گے اور نیکیوں کا ماحول بنائیں گے، ہمدردی کا ماحول بنائیں گے، اظہار ہمدردی کا ماحول بنائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کا ماحول بنائیں گے اور سلام کی عادت پیدا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو، کرو گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے اجتماع ہوا ہے۔ اب تک جماعتیں آتی تھیں، کہیں آتی تھی کہیں نہیں آتی تھی، بہت سی جگہوں پر تو سال بھر ہو گیا اور ابھی وہاں جماعت نہیں گئی، سمجھے؟ اس لیے اجتماع کیا گیا، پورا نیپال اکٹھا ہو جائے اور دوسرے ممالک کے بھی آ جائیں، تاکہ سب کے اندر رہ کر اور اس ماحول میں 3 گھنٹہ میرے دوستو 3 دن گزار کر ایسا ذہن بن جائے کہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آ جائے لیکن حضور کی سنت نہیں چھوڑے۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، آپ کی سنت میں اللہ نے بڑا روب رکھا ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، بڑا نور رکھا ہے، بڑی حفاظت رکھی ہے، بہت زیادہ اللہ کی مدد اور نصرت جمانے کا میرے دوستوں رابطہ ہے۔ جب سنتیں زندہ ہوں گی تو اللہ کی مدد، اللہ کا غیبی نظام ہماری محبت پر استعمال ہوگا اور ہمارا کام اللہ کی مدد سے ہوگا۔ کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ اللہ کی مدد کے حاصل ہونے کا سب سے بڑا سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقوں پر عمل ہے، آپ کے طریقوں کی دعوت ہے اور آپ سے محبت، انسیت اور تعلق کا پیدا کرنا ہے۔ اس لیے سارا کا سارا مجمع نیت کر لیں انشاءاللہ ہم ایک سنت کے دیوانے بنیں گے۔
اور سب سے بڑی سنت مہا سنت، کون سنت؟ مہا سنت، وہ دعوت اللہ کی محنت، راہ خدا کی نصرت ہے، اور تعلیم کے حلقے ہیں، تعلیم کے حلقے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ کی عبادت و بندگی ہے، یہ 3 عمل حضرت عمر رضا فرماتے ہیں اگر یہ 3 عمل دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ 3 عمل، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، خروج فی سبیل اللہ، خروج فی سبیل اللہ، اور دوسرے قال اللہ قال رسول کی مجلس ہے، اور علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھنا، اور ان سے قال اللہ قال رسول کو سننا، اور ان سے دین کے مسائل کا علم لینا، اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسرے اللہ کی عبادت، نماز ایسی پڑھوں، نماز ایسی پڑھوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے دھیان والی نماز، اللہ سے لینے والی نماز، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والی نماز، کہ نماز پڑھنے لگے تو بس ساری چیزیں گم ہو جائیں اور ہمارے خیال میں بھی نہ آئیں۔ جب